رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی اور با جماعت بھی پڑھی، لیکن آپ نے جماعت کتنی رات کرائی؟ 3 رات، اور ہم جماعت کراتے ہیں پورا مہینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ 3 رات ہے یا پورا مہینہ؟ پورا مہینہ جماعت کا فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب 20 رکعت با جماعت کا پورا مہینہ جماعت کرانا حضرت عمر کا فیصلہ ہے، تو پھر ہم اس کو سنت موقدہ کیوں کہتے ہیں؟ سنت موقدہ کہتے ہیں ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جس پر اللہ کے نبی نے دوام فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے جس عمل کو ہمیشہ کیا وہ سنت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ جماعت نہیں کرائی، تو ہم جماعت کو سنت موقدہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ سوال آ گیا۔ اب اس کا جواب سمجھیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب بہت پیارا دیا ہے خطبات میں۔ حضرت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رمضان کو جماعت کرائی اور 24 کو نہیں کرائی، 25 کو کرائی اور 26 کو نہیں کرائی، 27 شب کو کرائی اور 28 کو نہیں کرائی۔ جب آپ نے 28 کی عشاء کی نماز کی جماعت کرائی اور مسجد نبی میں اپنے اعتکاف والے خیمے میں تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بعد جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی باہر نہیں نکلے، آپ فجر تک اپنے خیمے میں رہے، اور فجر کی نماز آپ نے پھر باجماعت مسجد نبی میں کرائی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرمانے لگے انی لم یخف علی مکانکم، تم میرے خیمے کے باہر آئے تھے اور میرے علم میں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا میں اس لیے باہر نہیں آیا، مجھے پتہ چل گیا تھا تم خیمے کے باہر کھڑے ہو، میں آیا کیوں نہیں تھا؟ تمہارا مقصد تھا کہ باہر آتا اور آ کر میں تراویح کی جماعت کراتا، میں نے آ کر جماعت کیوں نہیں کرائی؟ فرمایا انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے خدشہ یہ تھا اگر میں تراویح کی جماعت کرا دیتا تو تراویح کی جماعت تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، تراویح کی جماعت تمہارے اوپر فرض ہو جاتی۔ ہمارا دورہ تحقیق المسائل ختم ہوگا انشاءاللہ 26 کو، ایسے ہی 26 کو۔ اب مسائل کچھ باقی ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے جی استاد جی یہ مسائل کچھ رہ گئے ہیں، فلاں فلاں مسئلہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ میری عقیدہ طحاویہ پڑھائیں، ایک ساتھی نے فون بھی کیا جی عقیدہ طحاویہ پڑھانا چاہیے۔ اچھا کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جی عقیدہ طحاویہ پڑھا لیں، کچھ مسئلے بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا اگر وہ ہم نے شروع کر دیے نا تو پھر یہ دورہ 26 کی بجائے یہ رمضان کی 26 تک چلا جائے گا۔ بات سمجھے ذرا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ 26 مئی کی بغیر یار یہ کم از کم 10 جون تک تو ہو جائے گا، اور ہمارے 7 کو شاید روزہ ہو جائے۔ اب اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے میں پڑھا دوں یا میری خواہش ہے کہ نہ پڑھاؤں؟ اگر ہم ان مسائل کو دیکھیں، ہمارا دورہ 6 کو شروع ہو جائے گا، اب سارے مسائل پڑھاتا ہوں نا تو یہ دورہ 10 جون تک چلا جائے گا۔ آپ لوگوں نے واپس بھی جانا ہے، تراویح بھی پڑھانی ہے، علاقے کے مسائل بھی ہیں، کر بتا کر آئے ہیں، اب پڑھانے کو دل کر رہا ہے لیکن عذر کیا ہے؟ یہ آپ نے جانا ہے، گھر بتایا ہے، ٹکٹیں کرائی ہیں، چھٹیاں لی ہیں، میرا سفر ہے، آپ کے سفر ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر بہت سارے مسائل اور بھی پڑھائیں نا تو یہ 26 کے بجائے 10 جون تک دورے نے چلا جانا ہے۔ اس سے سمجھتے آپ کیا ہیں کہ خواہش کیا ہے، پڑھانے چاہیے کہ نہیں؟ حضور پاک نے فرمایا میں باہر کیوں نہیں آیا، تراویح کی جماعت کیوں نہیں کرائی؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے خدشہ تھا کہ تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب اس سے محسوس ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی خواہش تو یہی ہے کہ میں تراویح با جماعت پورا مہینہ کرا دوں، لیکن عذر کیا ہے؟ اگر میں نے پورا مہینہ با جماعت کرا دی تو تمہارے اوپر تراویح فرض ہو جائے گی، میں ڈرتا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے، امت میں مشقت نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی خواہش ہے جو انی خشیت ان یفترض علیکم کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پہچان لیا اور آپ نے فیصلہ اور فرمان جاری فرما دیا کہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی۔
تراویح کی جماعت، تو یہ تراویح کی جماعت پورا مہینہ ہوگی، یہ خواہش اللہ کے نبی کی ہے، لیکن پورا کس نے کیا؟ مسیلمہ کذاب کو قتل ہونا چاہیے، یہ خواہش اللہ کے نبی کی، اور پورا صدیق اکبر نے کیا، تو تراویح پورا مہینہ جماعت ساتھ ہونی چاہیے، خواہش اللہ کے نبی کی، اور پورا حضرت عمر نے فرمایا۔ اب یہ پورا مہینہ تراویح با جماعت ہونی چاہیے، اگرچہ فیصلہ ظاہراً حضرت عمر کا ہے، لیکن خواہش اور تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سنت مقتدیہ وہ ہوتی ہے جس پر نبی کا دوام، مواظبت اور ہمیشگی ہو۔ حکیم علامت فرماتے ہیں دوام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دوام سوری اور ایک ہے دوام حقیقی۔ دوام سوری وہ ہوتا ہے ایسا دوام جو نظر آ رہا ہو، ایسا دوام جو نظر آ رہا ہو، اور دوام حقیقی وہ ہوتا ہے دوام تو ہو لیکن نظر نہ آئے، دوام تو ہو لیکن نظر نہ آئے۔ تو فرمایا تراویح با جماعت پورا مہینہ، اس پر اللہ کے نبی کا دوام ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا معنی؟ کہ حضور کی خواہش تھی لیکن عمل نہ کرنے کا عذر تھا۔ حضرت عمر نے اس دوام کو جو نظر نہیں آ رہا تھا عمل کر کے امت کو دوام دکھا دیا ہے۔ تو یہاں اگرچہ دوام سوری نہیں لیکن پیغمبر کا دوام حقیقی موجود ہے، اور سنت و عمل ہے جس پر نبی کا دوام ہو۔ اب دوام کو تھوڑا سا عام کر لیں، خواہ دوام سوری ہو خواہ دوام حقیقی ہو، خواہ دوام سوری خواہ دوام حقیقی ہو۔ تو اب اس پر اللہ کے نبی کا دوام ہے یا نہیں؟ دوام نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔